أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما. میرے واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، اللہ ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک ہندوستان کے بعد سید الرسل سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مبارکہ پہ بے شمار درود و سلام جن کی ذات مقدسہ مبارکہ کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے ہماری رہنمائی کا بندوبست فرمایا اور ہم انسانوں کو ظلمتوں سے طریقوں سے نکال کر صبح سے اور صحیح راستے پہ گامزن کیا. محترم حضرات، غالباً 2 جمعوں کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں. مختلف جگہوں پر اللہ کے پیغام سناتے ہوئے اللہ کی گھروں کی آباد کاری کے لیے زندگی کے یہ حصے گزر گئے جو دوبارہ پلٹ کر نہیں آتے اور نہیں آئیں گے. جو کچھ کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو گیا اور باقی جو زندگی باقی ہے اس کی بارگاہ میں اچھے اعمال کے ساتھ اچھی تگ و دو اور محنتوں کے ساتھ وہ زندگی کے اعمال بھی اس کے پاس جمع کروانے کی ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ نتیجہ جو بندے کو حاصل ہونا ہے، جو رزلٹ انسان کو ملنے والا ہے، وہ یہاں کی تگ و دو اور محنت اور کوشش اس میں شامل حال ہوگی. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ جنت کی یہ بہاریں آپ کے جو سپرد کی گئی ہیں، یہ محلات اور باغیچے جو آپ کو دیے گئے ہیں، یہ قیامت کے دن اہل جنت کو کہا جائے گا. یہ اس وجہ سے ہے کہ جو آپ دنیا میں عمل کرتے رہے ہو اس کا یہ صلہ ہے، اس کا یہ بدلہ ہے. اور عمل یہ انسان کی زندگی کا جو آخری سانس ہے اس وقت تک کی یہ جاری و ساری رہتے ہیں. اس کے بعد پھر عمل کا میدان روک دیا جائے گا، پھر انسان کو ٹھہرا دیا جائے گا. وہ اپنے رب کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا اور اس کے اعمال کے سلسلے منقطع ہو جائیں گے. لیکن 2-3 قسم کے بلکہ 4 قسم کے سلسلے اس کے ساتھ جاری رہیں گے. ایک آپ جانتے ہیں کہ صدقۃ جاریہ، ما اذا مات الانسان انقطع عمل، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. ایک صدقہ جاریہ باقی رہتا ہے جو اس نے نیکی کا کام کیا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے. اس میں کنووں کی صورت میں پانی کے انتظامات کرنے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اس وجہ سے جنت کی بشارت دی کہ انہوں نے ایک کنواں خرید کر اہل مدینہ کے لیے اہل مدینہ کے لیے وقف کیا تھا۔ آدھا حصہ خرید کے وقف کر دیا۔ مایا عثمان فرق بن جنت عثمان آپ کے لیے جنت ہے، آپ کے لیے جنت ہے، پھر غیر مسلموں کے لیے مشکل دیکھی۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوسرا حصہ خرید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت ملی۔ فرمایا ہاں عثمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی عثمان اپنے مال سے خرید کر کے اللہ کے لیے وقف کرتا ہے، اس میں مسلمان بھی پیئیں گے اور غیر مسلم بھی پیئیں گے، سب کے لیے عثمان وقف کرتے ہیں۔ اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ، کہا آپ نے فرمایا کوئی ہے یہ مسجد کی زمین کا ٹکڑا خرید کر دے، میں اس کو جنت کی بشارت سناتا ہوں، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان اپنے ذاتی مال سے یہ بھی خرید کر دیتا ہے۔ اسی طرح صدقہ جاریہ کے اندر بے شمار چیزیں آتی ہیں، رہائش کے لیے کسی کو جگہ بنا کے دینا، اور مسافروں کے لیے سرا تیار کرنا،
ان کے لیے مستقل کھانوں کے بندوبست کرنا، یہ سارے اس میں آتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا عمل ہے تو وہ آدمی کے لیے اجر کا باعث ہوگا، یہ عمل اس کو پہنچتا رہے گا بعد میں بھی۔ اور علم ينتفع بہ، یہ ایسا علم جو اس نے اللہ کے دین کو لکھا اور لوگوں تک پہنچایا، اس کی دعوت محفوظ رہی تو اس کا بھی اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ ما ولد صالح يدعو له، اس کی نیک اولاد، ولد صالح يدعو له، چونکہ جو اولاد صالح نہیں ہے اس کو اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ سے اولاد نیک مانگنی چاہیے کہ یا اللہ نیک اولاد جو ہے تو نصیب کر دے۔ میں جب تک اولاد اچھے کام کرتی رہے گی، اچھی تربیت کے ساتھ، تو اس آدمی کو یہاں سے جانے کے بعد بھی اس کا فائدہ ہوتا رہے۔ اور چوتھی چیز وہ مرابط ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے بانجوں کی حفاظت کے لیے راتیں گزارتا ہے، دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے شہید ہو جاتا ہے یا اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ وَيَا يُنَمَّا لَهُ عَمَلُهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت تک اس کے اعمال میں اللہ اضافہ کرتے رہے۔ پہلے تینوں عمل جو ہے یہ کسی وقت میں آ کر ختم ہو جاتے ہیں، گویا یہ چوتھا عمل ایسا ہے کہ قیامت تک اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا رہے، اضافہ ہوتا رہے گا۔ محترم حضرات، تو اس زندگی کو حسن و زوائش بخشنے کے لیے اس کو بارونق بنانے کے لیے، اس سے محظوظ ہونے کے لیے، اس زندگی کو آباد کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے اللہ سے رابطے میں رہے۔ اس کی زندگی تب آباد ہوتی ہے، خوشحال ہوتی ہے، اس کا دل تب لہلاتا ہے جب اللہ کی یاد میں انسان مصروف رہتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب تک وہ اللہ کے ذکر میں انسان مشغول رہتا ہے تو اس کا دل لہلہاتا رہتا ہے، ٹمٹماتا رہتا ہے، اس کو بظاہر غمیوں میں بھی خوشیاں نصیب ہوتی رہتی ہیں۔ یہ صرف اللہ کی یاد کے ساتھ اس کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اور جو آدمی نیکی میں اپنی زندگی کو کھپا دیتا ہے، آسمان کا رب اس کی زندگی کو بہاریں لگا دیتا ہے۔ یہ صرف ایک ہی منزل اور ایک ہی راہ ہے جس میں انسان کے لیے کامیابی اور کامرانی حاصل ہوتی ہے۔ تو میں نے جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا،
کہ یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، اس میں کسی اور کو پکارنا یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ نے خصوصی مسجد کا نام لیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو بنی ہی اللہ کے لیے ہے، یہاں سے اللہ کی یادوں کو بلند کیا جاتا ہے، اور ایسی جگہ جو صرف میرے اللہ کے نام پر منسوب ہے اس میں بھی شرک کیا جائے، اس میں بھی گناہ کیا جائے، اللہ کی بغاوت کے احکام جاری کیے جائے، وہاں سے بھی اللہ کی نافرمانی کو وہاں بیان کیا جائے، تو یہ اور جرم عظیم ہے۔ ویسے تو سب جگہوں پہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، بدعت کا شکار ہونا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ سب جگہوں پہ ہی منع ہے، لیکن خصوصی طور پر اس کے گھر کے اندر اگر یہ معاملات اس کی نافرمانی کی جائے گی تو یہ بہت بڑا گناہ شمار ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرا ارادہ بنا صبح کے وقت ہی، پہلے بھی کافی دنوں سے میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو یہ گھروں کے آباد کرنے کے بارے میں بتایا جائے۔ موضوعات تو میرے پاس 6-7 تھے جو دل میں لے کر آیا تھا کہ آپ کو میں پوری داستانیں سناؤں، لیکن میں رک گیا ہوں۔ میں نے کئی مناظر ایسے دیکھے جس کی وجہ سے میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو صرف اللہ کے گھر کے بارے میں بتایا جائے۔ اس کی قدر و قیمت ہر بندے کے دل و دماغ میں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، اور خوش نصیب لوگ ہی اس نعمت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، بد نصیب لوگ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ میری اللہ کی رحمتوں کی جگہ ہے۔ اور یہاں سے انسان کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق ہوتی ہے، اور سجدہ یہ انسان کے لیے انتہائی اونچا مقام ہے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ اور سجدہ یہ انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے۔ سجدہ یہ نماز کے اندر اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اگر ایک سجدہ بھی رہ جائے تو اس آدمی کی وہ رکعت شمار نہیں ہوتی۔ میرے اللہ نے اتنی اہمیت دی، وہ رکعت آدمی کی نہیں ہوتی، وہ رکعت اس کو دوبارہ پڑھنا پڑتی ہے۔ مایا 7 اعضاء پر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، 7 اعضاء کو زمین پر ٹکا دو۔ یہ سجدہ کسی اور کے لیے جائز نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو، بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، کیونکہ ان کے لیے وہ سب سے زیادہ اونچی جگہ ہے۔ اور لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے، ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے، یہ صرف اس اللہ کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نکلوں ادھر ادھر، بہت سی باتیں میرے سامنے میرے اللہ بھیج رہے ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو تھوڑا پابند کروں ادھر۔ یہ سجدہ آپ 7 اعضاء پر کرتے ہو،
کتنے اعضاء پر؟ 7 اعضاء پر۔ جو سب سے افضل جگہ ہے وہ پیشانی ہے، ناک ہے، اس کو اپنے رب کے سامنے ٹکا دیتے ہو، یہ کسی اور کے سامنے نہیں ٹکائی جا سکتی، نہ کسی قبر پر نہ کسی حجر پر، چونکہ حجر کو بھی لوگ سجدہ کرتے ہیں، قبروں کو بھی لوگ سجدہ کرتے ہیں، لوگ جانوروں کو بھی سجدہ کرتے ہیں، لوگ تصاویر کو بھی سجدہ کرتے ہیں، لوگ اپنے دنیاوی محبوبوں کو بھی سجدہ کرتے ہیں۔ کتنے لوگ وہ جھک کر کے ان کے پاؤں چومتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، یہ بھی سجدہ ہے۔ اور خصوصی طور پہ ہمارے سندھ میں یہ ہوتا ہے، لیکن مومن کے لیے کسی پیغمبر کے سامنے بھی جھکنے کی اجازت نہیں۔ اور میرے اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے بھی بتایا کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ہے۔ کتنے اعضاء پر؟ 7 اعضاء پر۔ اور 7 اعضاء پیشانی، ناک اور یہ دونوں ہاتھ، یہ کسی اور کے سامنے ایسے نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں، اور پاؤں کی انگلیاں بھی اس کے گر کی طرف ہوں گی، اور پاؤں بھی جڑ جائیں گے اور ہاتھوں کی انگلیاں بھی جڑ جائیں گی۔ جب کھڑے ہوتے ہیں تو کھلی ہوتی ہے، جب سجدے میں جاتے ہیں تو یہ بھی جڑ جائیں گے۔ ان کا چہرہ بھی بیت اللہ کی طرف ہوگا اور انگلیوں کا چہرہ بھی بیت اللہ کی طرف ہوگا۔ آپ اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ سجدہ ریز، یہ مسجد کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ مسجد، سجدے کی جگہ، جہاں سجدہ کیا جاتا ہے اس کو مسجد کہتے ہیں۔ اور جب آپ نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا تو آسمان والے رب نے ایک کلمہ لکھ دیا کہ جہنم کی آگ تو لمحوں کے اندر انسانوں کو جلا ڈالے گی، مجرموں کو جلا ڈالے گی، لمحوں کے اندر پتھر بھی جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے گی، سوا بن جائے گی۔ لیکن یہ 7 اعضاء جو میرے سامنے دنیا کے اندر سجدہ ریز ہوئے تھے، اے جہنم کی آگ بھی اس کو نہیں جلائے گا، اس کو نہیں جلائے گا۔ یہ آپ کو انشاءاللہ ذکر کریں گے، میں کرتا رہتا ہوں دروس میں بھی۔ آپ کہیں گے سارا بندہ جل گیا تو یہ کیسے بچ جائے؟ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، وہ جلانے سے بچا دے۔ یہ صرف میں بتا رہا ہوں کہ سجدہ کرنے کی جگہ، ان کا مقام کتنا ہے، اور جس سے آپ سجدہ کرتے ہیں ان کی اللہ کے ہاں عزت کتنی ہے، اس کا اکرام کتنا ہے کہ سارے جسم کے حصے نافرمان کے جل جائیں گے، لیکن میرے اللہ تب بھی اس کے حصوں کو محفوظ رکھے گا۔ فرمایا میرے محبوب، میرے ساتھی، وضو کروایا نا آپ نے مجھے، وضو کروایا جو ہم کرنا بھی نہیں چاہتے۔ اللہ ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آئے تو مرابط کی حیثیت سے آپ کا نام لکھ دیا جائے گا۔ اور یہ بھی ساتھ بتایا کہ جو میرے گھر میں آنے والا وضو کرتا ہے، وضو کے اعضاء ان کے بازوؤں میں اور ان کے پاؤں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور یہ بھی بتایا جو وضو کے اعضاء ہے ان کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ آپ وضو کر کے یہاں آگے نا، اس گھر میں آگے، میں جب تک آپ یہاں باوضو بیٹھے رہیں گے تو آپ کا
یہ بیٹھنا عبادت کے اندر شمار کیا جائے گا۔ ملائکہ جو اللہ کی وہ مخلوق جو لمحہ برابر بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتی، اور اتنی طاقتور مخلوق کے بڑے بڑے شہروں کو اکیلے ہی جبریل اٹھا کے لے جائے، لیکن یفعل ما یؤمر، جو میرے اللہ اس کو آرڈر کرتے ہیں وہی کام کرتا ہے، دوسرا نہیں۔ وہ ایک لمحہ بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ کائنات کے امام نے ایک دفعہ فرمایا، سورہ مریم کی تفسیر میں نے بتایا تھا، کہا جبریل میرا دل چاہتا ہے آپ کو ملنے کا، کہ جلدی پیغام لے کر آؤ میرے رب کا۔ میرا رب میرا محبوب ہے، میں بڑا بے چین ہوں، میرے دل میں سکون نہیں ہے کہ آسمان والے رب کا وہی کی صورت میں پیغام نہیں آیا، کہا ملنے کو دل چاہتا ہے، جلدی آ جاؤ۔ جبریل گویا ہوئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے آرڈر کے بغیر آپ کے پاس بھی نہیں آ سکتا، آپ کے پاس بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ کے پاس حاضر ہونا اور اپنے رب کے لیے بےتاب ہونا، یہ وہ جگہ ہیں جہاں انسان اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ فرمایا وضو کرتے ہو تو تب بھی جہنم کی آگ آپ کو، آپ کے ان حصوں کو نہیں چھوئے گی۔ کہا ابو ہریرہ آپ کیوں لمبا کر کے وضو کرتے ہو؟ پاؤں بھی لمبے کر کے دھوتے ہو، بازو بھی لمبے کر کے دھوتے ہو۔ آج کا نوجوان کہتا ہے مولانا پانی بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، پانی بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے اٹھ کے تم نے وضو کیا، پھر اللہ کے گھر کی راہ لی تو اللہ کہتے ہیں مرابط میں آپ کو لکھ دیں گے، وہ مرابط جس کا میں نے ذکر کیا، یُنَمَّا لَهُ عَمَلُهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت تک تیرے اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا اگر تو اپنے رب کے سامنے جھکنے کے لیے صرف ٹھنڈے پانیوں سے وضو کیا ہے۔ کتنا کریم رب ہے کہ وہ لمحے لمحے میں آپ کی زندگی میں آنے والے لمحات کو اپنی رحمت کی برکات سے وہ روشن کرتا ہے، تابندہ کرتا ہے، اور تو پھر بھی محروم رہ کے یہاں سے چلا گیا تو پھر تیری جیسی بدقسمتی جو ہے یہ انسان کے لیے، اس کو ڈوبنے کے لیے، اس کی تباہی کے لیے یہ بہت کافی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ پیریڈ مایا وضو کر لیں اور وضو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر رہیں تو یہ دونوں عمل آپ کے جسم کے ان حصوں کو بگڑنے نہیں دیں گے۔ چہرہ بگڑ جائے نا تھوڑا سا حسین و جمیل شخص ہو، مرد ہو یا عورت، معمولی آپ جانتے تھے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے اللہ کے پاس ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے دوسری بات ہے، انسان اس سے دور دکھائی دیتا۔ میں اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے گی، اس کے چہرے کو نہیں بگاڑا جائے، چونکہ چہرے نے اپنے رب کے سامنے سجدہ کیا ہے، اس لیے اس کی قیمت ہمیں جاننی چاہیے۔ ہم تو بالکل آخری سانسوں میں اللہ کے گھر میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے ان المساجد للہ، مسجد کا معنی ہے سجدے کی جگہ، اس کا اکرام میرے اللہ نے کتنا رکھا ہے یہ ہم بیان کریں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ ایک دو جمعے میں اسی میں پڑھاؤں تاکہ ہمیں کچھ ہوش آ جائے، شاید دنیا سے غافل ہی نہ چلے جائیں۔ میں نے سعودی بوڑھوں کو اسی لیے دیکھا، جیسے بچے کو نہیں، بچے سے محبت ہوتی ہے نا والدین کو اور گھر والوں کو، چاچے تائے نانی دادا سب کو،
وہ منگھوں میں ڈال کے لیے کرتے ہیں، اس کو آنچ نہ آ جائے، اس کے منہ سے اونچی آواز نہ آ جائے۔ سعودیوں کو دیکھا کہ اپنے والدین، بوڑھے والدین کو، عورتوں کو بھی جھولوں میں ڈال کر مسجد میں لاتے ہوئے اپنا دے، اور بوڑھے بابوں کو بھی جھولوں میں ڈال کر، اللہ کہتے ہیں وہ من امرود نقصو فی الخلق افلا یعقلون۔ انسان ذرا غور کر، تو بچے سے جوان کیا، پھر ہم نے دوبارہ آپ کو اسی حالت میں پہنچا دیا۔ یہ بوڑھوں کو تو بوڑھوں میں ڈال کر، جھولوں میں ڈال کر کدھر لے کے جاتے ہیں؟ سینما دکھانے کے لیے۔ کہتے بڑا تذکرہ کرتے ہیں سعودیہ نے سینمے کھول دیے، تو میں نے کہا کراچی والوں آپ کو تو کھلی چھٹی ہے سینمے میں جانے کی، کتنے سینمے رہ گئے؟ وہ تو پوری فرم تباہ ہوگی رو رو کر۔ یہاں بھی کوئی جانے والا نہیں ملتا، اور سعودی ملے گا جو کہتا ہے میرے پاس پینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ جنہوں نے اپنے دلوں کو اللہ کی توحید سے منور کیا ہے، وہ شیطانوں کے ساتھ دھوکا ہے۔ خیر ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ وہ بوڑھے جو کہتے ہیں نا میں گھر سے اٹھ نہیں سکتا، مولوی صاحب مل نہیں سکتا کسی سے، ویسا وہ اس وقت نہیں ہو سکتا۔ وہ ان بوڑھوں کو ان بوڑھوں میں ڈال کر، ان زمین پہ چلنے والے چھوٹے بوڑھا کہتے کیا کہتے ہیں اس کو شیخ، وہ جس میں ڈال کے لے کے آتے نا بندے کو بٹھا کر، ویل چیئر کہہ لے گا تاکہ یہ زبان آسان رہے گی نا۔ میرے سامنے وہی لفظ آ رہے ہیں جو اس سے ہٹ کر، تو ویل چیئر میں بھی بٹھا کر دھکا لگا کے لے کے آتے۔ کیوں بھائی؟ کس لیے لے کر آتے ہیں؟ تاکہ اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو سکے، اس کی زندگی کے آخری لمحات وہ بھی کیش ہو سکے۔ آمدہ بلال ہے، آخر الزمان پیغمبر ہے، بخشش کے اعلان ہو چکے ہیں، آسمان پر بھی زمین پر بھی، جبریل کے ذریعے بھی، اور صحابہ کو شاہد بنا کر بھی، اور کائنات کے امام ہونے کے بھی، جنت کے دروازے کھولنے کے بھی، ابو بکر و عمر دائیں بائیں ساتھ ہونے کے بھی اعلان ہو چکے، اور اس پوری کائنات کے انسانوں سے سب سے پہلے زمین سے اٹھائے جانے کے بھی اعلان ہو چکے، اور سید ولد آدم ہونے کا شرف بھی حاصل ہو چکا، اور پورے معاشر کے میدان میں جب کوئی جھنڈا تھامنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، مسلمانوں آپ کے نبی آپ کے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا، اور لواء الحمد ان کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ وہ شخصیت فرمایا 7 کنووں کا پانی لاؤ، کتنا؟ 7 کنووں کا پانی لاؤ۔ آج محمد کو اتنا بخار چڑھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حرکت نہیں کر پا رہے۔ کہا 7 کنووں کا پانی لاؤ، اور ایک ایک مشعیزہ کر کے، جن کو آپ مختار کل کہتے ہو نا، غیب دان کہتے ہو، مشکل کشا کہتے ہو، عقل والوں غور کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ شرک جہاں آ گیا یہ صفایا کر دے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ تو چودھری ہے، تو میمن ہے، تو بڑا ہے، تو چھوٹا ہے، تو مولوی ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں چھوڑے گا کچھ بھی۔ مایا ساتھیوں،
7 مشکیزیں لاؤ، 7 کنووں سے پانی لے کر آؤ اور محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہا دو۔ شاید میرا اللہ جو ہے، امت کی ماں پتہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی کہ کونین کے تاجدار کو اتنا سخت بخار تھا، اگر کوئی آدمی روٹی پکا کر آپ کی پیشانی پہ رکھ دیتا تو وہ بھی پک کر تیار ہو جاتا۔ جو نبی کی بیویوں کو بخار بھی، نبی کو بخار بھی ڈبل چڑھتا ہے، ڈبل چڑھتا ہے۔ فرمایا 7 مشکیزیں لاؤ، میرے اوپر بہاؤ، شاید میرے جسم پر وہ بخار کی طاقت کم ہو جائے، میں اٹھ کر کے اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاؤں۔ ایک آپ کے چچا تھے حضرت عباس، اور ایک آپ کے رضائی بھائی بھی اور نسبی نسب کے لحاظ سے چچا زاد بھی حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے، پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے اللہ کے گھر میں حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد کتنی دیر زندہ رہے؟ کبھی غور کیا ہے ہم نے؟ غور کیا ہے؟ آپ جب جا رہے تھے نا، امت کی ماں آگے بڑھی، آگے بڑھی، آپ کچھ گویا ہو رہے تھے، فرما رہے تھے، کیونکہ آپ کا تو ایک ایک لفظ کائنات کو تبدیل کرنے والا ہے، انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے والا ہے۔ ایک ایک لفظ اس کو صحابہ نے چن چن کر سینوں میں محفوظ کیا، محفوظ کیا۔ آگے کان فرماتی ہے، جھکا کر کے آپ کے چہرہ مبارک کے قریب کرتی ہیں تاکہ آپ کی آواز کو سنا جا سکے۔ کمزوری کی وجہ سے آواز اتنی کمزور۔ آپ کیا فرما رہے تھے؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ انبیاء یہ پھٹے پرانے پیر نہیں، یہ اللہ کے باغی پیر نہیں، یہ اللہ کا باغی انسان نہیں جو کہتا مجھے نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کون پر اللہ کی لعنت؟ انبیاء جو پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، میں ان پر لعنت ہو جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عیدگاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا۔ جی دوسروں کا تو جائز ہوا نا، دوسروں کا تو جائز ہوا، جب نبی کا جائز نہیں ہے تو دوسروں کا ہے۔ کوئی جگہ ہماری گدیوں سے خالی؟ یہ بدنصیب بیچارہ نماز نہیں پڑھ سکتا لیکن گدی سے کبھی غیر حاضر ہو سکتا۔ اب الحمدللہ بہت لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، مزید آ جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ نے کیا فرمایا جب کان قریب کیا؟ دوسری بات کیا تھی؟ میں لوگوں الصلاۃ بما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال کرو، اور جو لوگ آپ کے تابع ہیں ان کا خیال کرو۔ میں نے کس لیے حدیث بیان کی ہے؟ الصلاۃ یہ زندگی کے آخری لفظ ہے۔ اس صلاۃ میں مین چیز کیا ہے؟ وہ سجدہ ہے۔ یہ سجدہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے گھر میں ہوتا ہے۔ اس لیے
میرا دل چاہتا تھا آج میں 10 آیات تیار کر کے لایا تھا کہ ان سب کا مفہوم آپ کو بیان کروں گا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں مقدمے میں ہی سارا وقت لے جاتا ہوں۔ سجدہ مایا الصلاۃ، اس کا لوگوں خیال کرنا ہے۔ تو یہ نماز کہاں ہوگی؟ 60% علماء کا یہ قول ہے کہ جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں۔ اس کی ہم کیا کرتے ہیں، نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ 10 آدمی، باقی سارے جب فارغ ہوتے ہیں اس وقت مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے سامنے اکٹھا سجدہ کرنا ان کے لیے اہمیت رکھتا۔ میرے اللہ نے لالچ تو بہت دی ہے کہ اگر مل کے مجھے سجدہ کرو گے نا، پھر ایک نماز کا نہیں، مایا 27 کا 25 کا ذرا اور سیدھے ہو کے کرو گے۔ سیدھے ہو کے کیا مانا کہ آپ کی نماز اور سجدہ نبی کائنات کے فرمان کے مطابق ہوگا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، وہ اپنی مرضی کے سجدے نہیں، اپنی مرضی کی نمازیں نہیں۔ نماز بھی وہ ہے جو کائنات کے امام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی۔ کہا ذرا صحیح کر کے آپ نے یہ کام کر لیا اگر، تو پھر آپ کو میں 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ کتنی؟ 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسجد سجدے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور میرے اللہ نے اس کے بارے میں، کیونکہ کئی ساتھی آتے ہیں پھر نہیں آتے، بہت سی باتیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو عرض کر دیتا، لیکن بات کو یہی ختم کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں یا فرامین ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ میں انشاءاللہ آئندہ جمعے اسی موضوع پر گفتگو کروں گا، اور آخری آج کی جمعہ کی حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا، لوگوں اللہ کے نزدیک شہروں میں سے، گھروں میں سے، سب سے شہروں کے اندر جو سب سے بہترین اور محبوب جگہ ہے آپ کے رب کو، وہ مساجدہا، وہ مسجدیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کے نزدیک شہروں میں سب سے مقبوض ترین چیز اور ناپسندیدہ چیز وہ بازار ہے، وہ بازار ہے۔ تو اس پر ایک ایک چیز پہ نقد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اس کے گھر میں حاضر ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔